ایک عورت عامل کے پاس پہنچتے ہی بولی، پیر صاحب میری بہو جادوگرنی ہے، مجھے اس کے جادو کا توڑ چاہیے۔ عامل نے اس کی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے اسے سب سے آگے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہاں موجود باقی عورتوں نے بھی پیچھے ہٹ کر اسے بیٹھنے کی جگہ دی۔ عامل کے اشارہ کرنے پر اس نے پھر سے اپنی بات جاری کی، بابا جی میری بہو نے میرے سارے گھر والوں پر جادو کر دیا ہے، سب اس کے گن گاتے ہیں، اس کے کالے کو بھی سفید کہتے ہیں۔ عامل، کیا تم پر بھی اس نے جادو کر دیا ہے؟ عورت، نہیں بابا جی، صرف میں اور میری بیٹی ہیں جن پر اس کے وار ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں بھی اپنے قابو میں کرنے کی کوششیں کرتی رہتی ہے۔ عامل، تفصیل سے بتاؤ تاکہ کوئی توڑ ڈھونڈا جا سکے۔ عورت عامل کے قریب کھسکتے ہوئے مزید ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتی ہے، بابا جی میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، شوہر بھی الحمدللہ حیات ہیں، بیٹی شادی شدہ ہے، بیٹی کی شادی کے بعد ہم گھر میں ٹوٹل 4 لوگ تھے، بڑی ہی خوشحال زندگی تھی، لیکن پھر ہمارے برے دن شروع ہوئے جو ہم اس کل موہی کو بیاہ لائے۔ یہ بتاتے ہوئے اس نے سر کو جھکا کر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور سر کو ادھر ادھر ہلانے لگی۔ پاس بیٹھی عورت نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا تو اس نے ہمت کر کے اپنی بات پھر سے جاری کی، کیا بتاؤں بابا جی، میں تو کم شکل کمی کمین منگتے غریبوں کی بیٹی کو اس لیے بیاہ لائی تھی کہ نیکی کی نیکی ہوگی اور میری مان کر چلے گی، لیکن اس نے پھر سے سر پیٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑے توقف کے بعد بولی، شادی کے تیسرے دن ہی بغیر کہے کچن میں گھس آئی کہ میں کھانا بناتی ہوں، بہت روکا لیکن ڈیٹ نے ایک نہ مانی۔ اس دن کے بعد اس نے میرے کچن پر قبضہ جما لیا، پتہ نہیں سارے خاندان کو کیا گول گول کر پلانے لگی کہ سب اس کے دیوانے ہو گئے۔ میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو ہمدردی کی آڑ میں اس نے مجھے کھانا بنانے سے بالکل منع کر دیا۔ وہ کچن جسے میں نے اتنی محنت سے بنایا تھا اس کی ساری ترتیب بدل ڈالی، چولہا فرش سے اٹھا کر شیلف پر چڑھا دیا تاکہ میں چاہ کر بھی کچھ نہ پکا سکوں۔ میسنی کو پتہ جو چل گیا تھا کہ میں زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ یہ تو اچھی بات کہ اس نے بغیر کہے کچن سنبھال لیا، پاس بیٹھی عورت نے تبصرہ کیا، جسے سن کر اسے مزید غصہ آ گیا۔ ہاں اچھی بات، شروع میں بھی سمجھی تھی کہ اچھی ہے، ذمہ دار ہے، سب کچھ سنبھال لیا، دراصل میں بھی اس کے سحر میں آ گئی تھی۔ وہ تو بلا ہو میری بیٹی شمائلہ کا جس نے میری آنکھیں کھول دی۔ ایک دن شمائلہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ آئی تو یہ کلموہی ان کے آگے پیچھے اڑتی پھرے، ہنس ہنس کے سب سے باتیں کرے، ایک وقت کے کھانے میں ہی ڈشوں کے ڈھیر لگا دیے، پتہ نہیں کیا ملایا اس کھانے میں کہ سب لوگ انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ میں بھی خوش ہوئی کہ چلو اچھی مہمان نوازی ہو گئی، لیکن شمائلہ سارا وقت منہ بنائے بیٹھی رہی۔ جب میں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ کلموہی مہک تو میرے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، میری جگہ لینا چاہتی ہے، ہر کام اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتی ہے۔ مجھے کام سے روک دیا تاکہ میں بستر پر پڑ جاؤں، میری ہڈیاں گل جائیں، میں کہے جوگی نہ رہوں۔ ہائے ہائے، میں پاگل تو یہ سب کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ اپنے شوہر کو قابو کر لیا یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس نے تو میرے چھوٹے بیٹے اور میرے شوہر کو بھی اپنی چالوں سے مجھ سے دور کر دیا۔ میرے چھوٹے کو باہر کے کھانوں کی عادت تھی، گھر پر کم ہی کھانا کھاتا تھا، ساری پاکٹ منی کھانے پینے پر اڑاتا تھا۔ جب سے یہ بدذات آئی ہے سارے پیزے پاستے گھر پر ہی بنا دیتی ہے، وہ سامان لا دیتا ہے اور نیٹ سے ترکیبیں دیکھ دیکھ کر پتہ نہیں کیا گند بلا بناتی رہتی ہے جو میرے علاوہ سارے شوق سے کھاتے ہیں۔ چھوٹا جو پہلے امی امی کرتا تھا اب بابی بابی کرتا پھرتا ہے۔ دوسری عورت، ہائے ہائے ظالم، اچھا تو تمہارے شوہر کو کیسے قابو کر لیا وہ تو بتاؤ۔ بولی، نہ پوچھو بہن، کچھ نہ پوچھو، اتنا خیال تو وہ اپنے شوہر کا نہیں رکھتی جتنا میرے شوہر کا رکھتی ہے، ساری چالیں ہیں اس کی۔
وہ گھر آ جائیں تو ابا جی پانی پی لیں، ابا جی شربت پی لیں، آگے پیچھے پھرتی ہے۔ وہ معدے کے مریض ہیں تو ہر سالن میں نمک مرچ ڈالنے سے پہلے ہی ابا جی کے لیے سالن علیحدہ کر لیتی ہے۔ لو جی ابا جی اتنے میں ہی لٹو ہوئے پھرتے ہیں۔ قسم خدا کی دل خون کے آنسو روتا ہے میرا۔ اور پھر اس عورت نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ آمل خاموش ہو جاؤ، صبر کرو، تمہاری بہو کا جادو بہت طاقتور ہے۔ یہ ساری تو وہ چالیں ہیں جو ہم عورتوں کو سسرال والوں کو قابو کرنے کے لیے بتاتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں یہ سب مشکل ہے، ہمیں کوئی تعویذ دے دیں۔ بابا جی کرم کریں، کوئی راستہ نکالیں، مجھے میرا گھر اور میرے گھر والے واپس چاہیے۔ یہ جو امی جی کر کر کے میرے اوپر بھی جادو کرنا چاہتی ہے، مجھے اس کی چالوں سے بچا لیں۔ چائے بنا کر میرے کمرے میں گھس آتی ہے کہ اکٹھے بیٹھ کر چائے پینی ہے۔ مجھے باتوں میں لگا کر ایک آدھ تعویذ تو مجھے پلا ہی دیتی ہے۔ ہائے مجھے بچا لیں، جتنے پیسے آپ کہیں گے میں دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑی رازداری سے 5-5 ہزار کے 4 نوٹ زمین پر رکھ کر آمل کی طرف کھسکا دیے۔ آمل نے اپنا لکڑی کا بوسیدہ سا ڈبہ کھولا اور 5 پڑیوں میں کوئی سفید پاؤڈر سا بھرا اور سب پڑیوں پر باری باری پھونک مار کر عورت کو پکڑا دی۔ عورت نے 5 پڑیاں تیزی سے اپنے دوپٹے میں لپیٹ لیں۔ آمل بولا کہ ہر جمعے رات کی رات کو جب تمہاری بہو ہنڈیا بنا لے تو ایک پڑی اس میں ڈال دینا، انشاءاللہ 3 جمعراتوں کی بعد ہی اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ عورت بابا جی کو دعائیں دیتی ہوئی پڑیاں پکڑ کر جلدی سے وہاں سے نکلی، کیونکہ اس دن بھی جمعرات کا دن تھا اور وہ پڑیوں کو آج سے ہی آزمانا چاہتی تھی، جن میں سے کسی میں نمک، کسی میں پسی ہوئی چینی اور کسی میں میٹھا سوڈا بھرا ہوا تھا۔